پارہ نمبر 11 کا تیسرا ربع سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کر 70 تک ہے۔ آج کی آیات میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، اور ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ لہٰذا اس کو چھوڑ کر تم نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے وہ نہ تو خالق ہیں، نہ ہی رازق ہیں، اور نہ ہی ہدایت دینے کے قابل ہیں۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو، کیوں انہیں اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی یعنی سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ جیسا کہ انڈے سے چوزا نکل آیا یا پھر مرغی نے انڈا دے دیا۔ کون اس نظم عالم کی تدبیر کرتا ہے، یعنی کون کائنات چلا رہا ہے؟ یہ پوچھو گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کیونکہ سب مانتے تھے کہ خالق اور رازق تو اللہ ہے۔ کہا جا رہا ہے پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، یعنی تقوی نہیں اختیار کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو؟ یعنی حق پر آگے ہو، پھر کس عقیدے کو پکڑ لیا ہے اور حق سے دور ہو گئے ہو؟ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی ہے کہ وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی ضد، عناد، تعصب اور بغض کی وجہ سے یہ انکار ہی کریں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، یعنی دوبارہ بھی پیدا کرے قیامت کے دن؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو، یعنی کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کہاں تمہاری مت ماری جاتی ہے؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یعنی جو ہدایت دیتا ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، یعنی جن سے یہ ہدایت مانگتے ہیں وہ تو خود ہدایت کے محتاج ہیں، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، حق کا علم نہیں ہے ان کے پاس، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا، یعنی گمان سے تو فیصلے نہیں کیے جاتے نا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، یعنی قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا، یعنی تورات اور انجیل میں، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کائنات کو بنانے والے کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے، یعنی قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں یعنی اس دعوے میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر کے لے آؤ
اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو، یعنی سب مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں تھی اور جو انجام ان کے سامنے نہیں آیا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی نبی کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ کو جھٹلا دیا، کیونکہ ایک کا انکار پھر سب کا انکار ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کو جھٹلا دیا جائے تو ظاہری بات ہے اس پر جو نازل ہوا ہے اس کو بھی جھٹلا دیا جاتا ہے، اور جس نے وہ کلام بھیجا ہوتا ہے اس کا بھی جھٹلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح جھٹلاتے تھے حق کو۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا، یعنی ان کے جو کھنڈرات ہیں ادھر سے تم گزرتے ہو، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، تو دیکھ لو کس انجام کو پہنچے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں یعنی حق کا انکار کرتے ہیں تو کہہ دو فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، یعنی تم سے پوچھنی ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی مجھ سے نہیں پوچھو گی۔ کیونکہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کیونکہ یہ دیکھے دنیا آزمائش کے لیے ہے، دیکھا یہی جائے گا کہ کون اپنی مرضی اور اختیار سے ہدایت کا راستہ چنتا ہے اور کون گمراہی کا۔ لہٰذا ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ وہی آسان کر دیتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا، یعنی حق ان کے دلوں پر تو اثر نہیں کرتا، خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا، یعنی حق کی پہچان تو ضروری ہے نا، خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، یعنی کفر کر کے، شرک کر کے آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ وہ تو گھاٹے میں رہے، یعنی نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ رائے راست پر نہ تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب قیامت پر ہی یقین نہیں ہے تو اس کی تیاری کیا کرنی۔ پھر کہا جا رہا ہے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں، یعنی جو عذاب یہ بار بار مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس میں سے کچھ ہم حصہ یعنی کوئی عذاب لے آئیں، اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، یعنی عذاب لانے سے پہلے یا آپ کے ہوتے ہوئے آ جائے یا آپ کے بعد آئے۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے، یعنی قیامت کے دن، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یہاں جنگ بدر اور فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے، کیونکہ رسول آ جائے تو حجت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی، یعنی کب عذاب آئے گا۔ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں، یعنی میں تو اپنے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر امت کے لیے
مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، یعنی عذاب کا وقت مقرر ہے، جب مقرر وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا۔ پھر کتنا شور مچاؤ گے کہ اس کو ٹال دو، اب ہم ایمان لے آئے، کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔ ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یعنی پھر کیسے بچو گے؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی عذاب بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، انسان کو تو خیر مانگنی چاہیے۔ کیا پھر وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ یعنی عذاب کو دیکھ کر ایمان لاؤ گے تب تو قبول ہی نہیں ہوگا، یا قیامت کی کوئی نشانی دیکھ لو گے، آثار دیکھ لو گے تو ایمان لاؤ گے، تب بھی ایمان نہیں قبول ہوتا، یا موت کے وقت قبول کرو گے تب ایمان لاؤ گے، کیونکہ موت کے وقت بھی فرشتے دیکھنے کے بعد ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے اب بچنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم آخرت کے برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو آج ایمان لے آؤ، حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو تم نے بویا تھا اب وہی تم کاٹو گے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ یعنی کیا واقعی قیامت برپا ہو کر رہے گی؟ کہا جا رہا ہے کہ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے، یعنی اتنی طاقت تو تم میں نہیں ہے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو، یعنی جب وہ قیامت آ جائے تو پھر تم روک نہیں سکتے ہو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا تو وہ قبول نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، یعنی تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر جواب دہی ہوگی۔ اب اگلی 2 آیات عظمت قرآن کا خزانہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، یعنی یہ دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ دلوں میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، یہ ان سب کا علاج کرتا ہے۔ دل میں سے حرص، لالچ، مال کی محبت، بخل، یہ سب نکالتا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں نکل جاتی ہیں تو پھر ہدایت جو ہے وہ آرام سے دل میں بیٹھ جاتی ہے، انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے ہدایت کی طرف۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی قرآن کا نزول کیا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ قرآن سے بھی ہمیں خوشی منانی آنی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی دنیا کے مال و متاع اور عہدے اور شہرت، یہ سب جو چیزیں لوگ جمع کرتے ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا، یعنی حلال و حرام کا فیصلہ تو کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو بھی نہیں اللہ نے دیا نا فیصلہ کرنے کا اختیار۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم خود اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہو، ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ یعنی کوئی دلیل ہے
تو لے کر آؤ، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو حلال و حرام کر کے اللہ سے منسوب کرو گے تو کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، سب کے سب یعنی ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو، چھپی ہو اور ایک صاف دفتر میں یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، کہا جا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کے ہر کام کیا، ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، یعنی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، یہ لوگ جو باتیں تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہمیں بھی عزت صرف اللہ سے چاہنی چاہیے، لوگوں سے عزت کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر جب ہم صرف اللہ سے عزت چاہتے ہیں، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری عزت ڈال دیتا ہے، اور سب سے زیادہ عزت ہمیں بھی اللہ کی کرنی ہے۔ صرف وہی عزت کے لائق ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اور عزت کس چیز کی ہے، اور وہ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نیرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں وہ واقعی معبود ہیں۔ وہ محض کیا سرایاں کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو یعنی آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا یعنی تاکہ تم معاش کرو۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہیں وہ جس بات کو سننا چاہتے ہیں اسی کے لیے ہم اپنے کان اور دماغ کھولتے ہیں، یعنی توجہ سے سنتے ہیں، اور وہی بات پھر ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے۔ اور جب وہ دل پر اثر کرتی ہے تو جب ہم اسے کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ بھی دل سے نکلتی ہے، ان پر بھی اثر کرتی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا نہیں ملا تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے یہ قرآن صحابہ کرام کو سنایا تو ان کے دلوں پر بھی اثر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح سے دوسروں تک پہنچانے کی اور خود لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نصارہ شرک کرتے تھے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وہو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ یعنی ثبوت لاؤ۔ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یعنی اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کیا تم اللہ کے متعلق
وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے، یعنی تم بغیر دلیل کے، بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا یہود کیا کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ گڑنے والے ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، یعنی مرنے کے بعد لوٹیں گے تو ہماری طرف۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ پارہ نمبر 11 کا تیسرا ربع سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کر 70 تک ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر 36 سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہمارا خالق، بالق، رازق، مدبر اور ہدایت دینے والا اللہ ہے تو پھر ہم اسے چھوڑ کر دوسرے معبود کیوں بنائیں، محض قیاس و گمان کی پیروی کیوں کریں، بغیر علم کے اپنے بڑوں کی باوجداد کی پیروی کیوں کریں۔ آیت نمبر 37 سے 39 تک ان آیات میں منکرین حق کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ لہٰذا یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس پر شعوری ایمان لانا ہے، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھنا ہے، ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آیت نمبر 40 سے 44 میں یہ ہے کہ اگر کوئی حق نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی عمل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا کر ان منکرین حق کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، یعنی تم خود اپنے اعمال کی جواب دہی کرو گے قیامت کے دن۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، لہٰذا ہمیں آج اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 54 تک ہم سب کی موت کا وقت یا عذاب آنے کا وقت مقرر ہے، قیامت کا دن بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر اسے ٹالا نہ جا سکے گا، لہٰذا آج ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 57 اور 58 قرآن قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا ہمیں اسے مضبوطی سے تھامنا ہے، مضبوطی سے تھامیں گے تبھی یہ ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اور دنیا میں جمع کی جانے والی سب چیزوں کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان قرآن کا علم جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 61 سے 64 میں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ہمارے سب اعمال دیکھتا ہے، لہٰذا ہمیں شعوری ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر عمل کرنا ہے، یہ سوچتے ہوئے کرنا ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں ہر خوف و رعب سے آزاد کر دے گا۔ آیت نمبر 65 ہمیں عزت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہنی ہے اور سب سے زیادہ عزت بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ آیت نمبر 66 سے 70 تک آسمان و زمین، دن اور رات کا مالک اللہ ہے، لہٰذا ہمیں بغیر دلیل اور علم کے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شریک نہیں گھڑنے، کیونکہ جھوٹ گڑنے والا کبھی بھی
فلاح نہیں پاتا۔ اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔